السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کے ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران۔ جیسا کہ ہم پبلک فائنانس 4 چیپٹر اپنا ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا 11واں جو ہے لیکچر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جس کا ٹاپک ہے پاکستان کے نظام محصولات کا جائزہ، ٹیکس سٹرکچر ان پاکستان۔ ٹھیک ہے جی، اب ٹیکس سٹرکچر ان پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ ٹیکس کیسے عائد کرنے چاہیے، کتنے قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں، ٹیکسوں کی ڈویژن کیسے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے حوالے سے ٹیکسز کا کیا حساب کتاب ہے، یہ کتنے افیکٹو ہیں، اور اگر افیکٹو نہیں ہیں تو ان کو افیکٹو بنانے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ جو ٹیکسز ہیں وہ ہمارا میجر سورس آف انکم ہے۔ پاکستان میں ٹیکس کی جو آمدنی ہے وہ ایک میجر سورس ہے، کس کا؟ گورنمنٹ کا۔ آپ یہ دیکھیں مرکزی اور صوبائی ہم جو گورنمنٹس ہیں، جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ 75% سے زائد ٹیکس لگاتی ہے، اور 25% دیگر ذرائع ہیں، جبکہ جو ہماری پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ 60% ٹیکسوں سے وصول کرتی ہیں، باقی جو ہیں وہ دیگر ذرائع سے حاصل کرتی ہیں۔ دیگر ذرائع بھی آپ نے پڑھ لیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ ایڈ ہوتی ہے، سرکاری قرضے ہوتے ہیں، اندرونی بیرونی قرضے ہوتے ہیں، پھر ڈیفیسٹ فائنانسنگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ ہمارے پاس جو ہے انڈیزائرڈ برڈن آف انڈائریکٹ ٹیکسز، کے انڈائریکٹ ٹیکسز پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 68% سے زائد جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ہمارے، وہ تقریباً 32% جو ہے وہ براہ راست ہے، اور 68% جو ہے وہ انڈائریکٹ ہے۔ اب اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو بالواسطہ ٹیکس جو ہوتے ہیں وہ قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ یہ وہ ٹیکس ہوتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز جس کا برڈن ہم کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو جب یہ کسی اور سے مطلب کیا ہوگا کہ صارفین پہ، ظاہر ہے کنزیومر اس برڈن کو برداشت کرتا ہے، تو جو الٹیمیٹ برڈن ہوتا ہے کنزیومر جب اس کو برداشت کرتا ہے یا ہم اس پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو وہ مہنگائی سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور وہ اس کو ایک مہنگائی سے عاجز آ جاتے ہیں۔ پھر برڈن اپون پورس، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ براہ راست ٹیکس تو ہر شخص وہی شخص دیتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس جس کے اوپر اس کا برڈن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں وہ اشیاء و خدمات پر لگائے جاتے ہیں، اور پھر ان ٹیکسز کا جو زیادہ بوجھ ہے وہ صارفین پہ پڑتا ہے۔ پھر ہمارا جو ان ایفیکٹو ٹیکس سسٹم ہے، کہ ٹیکسز کا جو سسٹم ہے پاکستان کا اتنا موزوں نہیں ہے، غیر مؤثر ہو جاتا ہے، یہ معاشرے کو نا 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں غریب ہو جاتے ہیں اور امیر بہت زیادہ امیر ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کا جو ٹیکس سسٹم ہے وہ دولت کی مساوی تقسیم میں کو صحیح طریقے سے نافذ کرنے میں کامیاب نہیں رہتا، ناکام ہو جاتا ہے۔ آسان اور سادہ اینڈ ایزی اینڈ سمپل سسٹم، ٹھیک ہے، پاکستان میں ٹیکسوں کا نظام سادہ ہے، آسان ہے۔ تنخواہ دار افراد جو ہیں جن کی آمدنیاں 2 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، اب یہ اس وقت کی بات ہے تقریباً 2010 یا 12 کی، آپ کی بک میں اس وقت میرا خیال ہے اس سال جو ٹیکس دیا گیا ہے وہ جس کی سالانہ آمدنی 12 لاکھ ہے، 10 لاکھ تک ہے، اس پر ٹیکسز جو ہیں وہ لاگو ہونا شروع ہوتے ہیں، اور ان پر تقریباً 10% کے 5% ٹیکسز ہیں جو کہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ٹیکسز جو ہیں وہ کس شرح سے لگتے ہیں، جیسے جیسے آمدنی بڑھتی ہے ویسے ویسے ہمارے ٹیکس کی جو شرح ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ٹیکسز کی شرح جو ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، پروگریسو ٹیکسز لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو تجارت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور جو انکم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ٹیکسز کو بعض اوقات خود ہی جج کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں ہمارا ٹیکسز سسٹم جو ہے وہ ذرا آسان ہے۔ پھر لچکدار نظام ہے کہ الاسٹک سسٹم ہے، اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے گورنمنٹ اپنے ٹیکسز بڑھا دیتی ہے، اور جب کم ہوتے جب ضرورت نہیں پڑتی یا وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پرچیزنگ پاور متاثر نہ ہو تو وہ ٹیکسز کم کر دیتی ہے۔ یعنی کہ ٹیکسز کو بڑھانا اور لگانا
یا کم کرنا اور واپس لینا دونوں ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں بتایا گیا آپ کو کہ 65 اور 71 کی جنگوں میں آمدنی بڑھانے کے لیے نئے ٹیکسز لگائے گئے تھے۔ اسی طرح 73 میں بھی جب بہت زیادہ سیلاب آیا تھا تب بھی نئے ٹیکسز لگائے گئے تھے۔ 98 میں جولائی میں ایٹمی دھماکوں کے بعد بھی اسی طرح کے اقدامات کیے گئے تھے۔ پھر جو ہماری آمدنی ہے، ہماری ٹیکسز کی جو آمدنی، ہمارے ملک کی جو آمدنی ہے، ٹیکس ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کا۔ میرے پاس جو بک ہے اس میں 2012-13 کے دیے گئے ہیں، آپ کی کتاب میں نئے فگرز موجود ہوں گے، آپ ان کو فالو کیجئے گا۔ تو اس میں بتایا گیا کہ 12-13 میں کل محصولاتی آمدنی جو تھی وہ کتنے ملین تھی، اس کو گن لیں، پڑھ لیں کہ یہ کتنے ملین تھی۔ ہاں جی، تقریباً 25 لاکھ ملین روپے تھی۔ پھر ہماری معیشت کے تقاضوں کے پیش نظر ضروری ہے کہ امیروں پہ بھاری ٹیکس لگائے جائیں اور غریبوں پہ خرچ کیا جائے۔ اس سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور دولت کی مساویانہ تقسیم ہوگی۔ پھر ڈیفیسٹ فائنانسنگ بھی کی گئی۔ ڈیفیسٹ فائنانسنگ کرنے سے ملک میں انفلیشن ہو جاتا ہے، اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ قرض لے لیا جائے، ڈیفیسٹ فائنانسنگ نہ کی جائے۔ پھر ٹیکسز بھی چوری ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹیکس چوری ہوتے ہیں، مکاؤ، ملی بھگت، ٹیکس دینے والا عملہ اور ٹیکس لینے والا جو عملہ ہے وہ اس کو ذاتی مفاد کی خاطر بددیانتی اور رشوت وغیرہ کا سلسلہ بھی چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس پہ قابو پانے کے لیے کوئی مؤثر طریقہ کار ہونا چاہیے۔ پھر معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں۔ صنعت کار جو ہیں، جب محصولاتی نظام جو ہے امیروں پہ تو صنعت کاروں کو تو رعایت دیتا ہے، تحفظ بھی دیتا ہے، ٹیکسز کا بوجھ بھی کم کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جب اس پہ بالواسطہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں نا تو اس سے چیز کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ کسی بھی چیز پہ انڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ لگائے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹ امیروں پہ ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ سارے کا سارا جو بوجھ ہوتا ہے وہ اکانومی میں کنزیومر پہ آ جاتا ہے، اور وہ غریب جو ہیں ان کے اوپر غربت مزید ان کی زیادہ ہو جاتی ہے اور بچتوں کا تناسب بھی کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے جب زیادہ تر لوگوں کے پاس پیسے بچیں گے ہی نہیں تو پھر سرمایہ کاری نہیں ہو سکے گی۔ سرمایہ کاری نہ ہونے سے پھر آپ کی روزگار بھی آپ کو نہیں ملتا، اور پھر اسی طرح سسٹم جو ہے وہ خراب ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب ہمارے اپنے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم پھر غیر ملکی قرضے لیتے ہیں۔ ان قرضوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہماری جو اکانومی ہے وہ مزید بوجھ تلے دبتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب یہ کہ ان کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ کیا کیا پرابلمز ہیں، اگر ہم ان کو درست کر لیں، اور یعنی کہ سب سے پہلے کہ ٹیکسوں کے تناسب کو درست کیا جائے، یعنی کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ڈائریکٹ ٹیکس کم لگائے جاتے ہیں، انڈائریکٹ زیادہ ہوتے ہیں، جس کا الٹیمیٹ برڈن کنزیومر پر ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ ہوں اور انڈائریکٹ ٹیکسز کم ہوں۔ ٹھیک ہے جی، پھر ٹیکس وصول کرنا، اس کی معلومات یا اس کے جو بھی سسٹم بنایا جائے اس میں یہ فلالیس سسٹم ہو، ٹیکس چوری نہ ہو سکے۔ پھر آسان اور سادہ ہو تاکہ عام سے عام بندہ بھی اس کو سمجھ لے۔ پھر نظام اس طرح کا ہو کہ امیروں کی آمدنیاں کم اور غریبوں کی آمدنیوں میں زیادہ اضافہ ہو، تاکہ بچتوں میں حوصلہ افزائی ہو، روزگار میں اضافہ ہو، سرمایہ کاری میں اضافہ ہو، لیونگ سٹینڈرڈ ہائی ہو، اور معاشی لحاظ سے ملک جو ہے وہ ترقی کر لے۔ ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک یہی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی ایکسرسائز کل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ریویژن بھی آپ کو کل کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔